السلام علیکم۔ کروڑوں درود بحضور سرور کونین نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں محمد فاروق جرال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صفا مروہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ صحت اور ایمان کی بہترین حالت سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ میرے اس چینل صفا مروہ پہ روزانہ کی بنیاد پر اسلامی اخلاقی سٹوریز، اسلامی منفرد معلومات اور اسلامی واقعات کو اپلوڈ کیا جاتا ہے تاکہ ہر معاشرتی فرد کی معلومات میں اضافہ کیا جائے اور ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بھی کی جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی اور آپ ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور ان پر کمنٹ بھی ضرور کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوست احباب کو بھی چینل کو سبسکرائب کرنے کی آپ دعوت دیں گے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ایک عورت کب اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتی ہے۔ تو ایک عورت 3 وقت میں اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ ایک عورت کس وقت آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو فلاں عورت کو دیکھ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو کیا ہوا؟ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان عورت 3 اوقات میں اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں بتائیں گے وہ کون سے 3 اوقات ہیں جب ایک مسلمان عورت اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ لیکن آئیے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کسی نیک بخت عورت پر تہمت لگانا کیسا ہے، یعنی کسی عورت کے بارے میں ایسی جھوٹی بات کہنا جو اس عورت میں نہ پائی جاتی ہو، تو پھر اس کی کیا سزا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا، علی بتائیے وہ کون سا مرد ہے جس کی تمام عمر کی عبادت اس کے منہ پر مار دی جائے گی اور وہ بغیر حساب و کتاب کے دوزخ میں جائے گا۔ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی نے فرمایا، اے بندے خدا، یاد رکھنا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مرد کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے تو اللہ اس مرد کی ساری نیکیاں اس کے منہ پر دے مارتا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے پر مسلسل لعنت بھیجتے کرتے ہیں اور یوں وہ دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کسی نیکی کا صلہ نہیں پاتا۔ وہ شخص پوچھنے لگا کہ یا علی، کس عورت پر تہمت لگانا اتنا بڑا گناہ کیسے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، کسی پر تہمت لگانا یعنی کسی کی عزت کو قتل کرنا، یاد رکھنا اللہ کے نزدیک جیسے کسی انسان کو قتل کرنا ایک بدترین گناہ ہے، ویسے ہی کسی پر تہمت لگانا اس کی عزت و شخصیت کو قتل کر دینے کے برابر ہے۔ اے شخص، کبھی بھی کسی پر تہمت نہ لگانا، خاص طور پر کسی عورت کے بارے میں کبھی کوئی جھوٹی بات نہ کہنا۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ غسل کے دوران مدینے کی ایک عورت نے مردہ عورت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ بس یہ بات کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کھینچ لی۔ اس عورت کا انتقال مدینے کی ایک بستی میں ہوا تھا اور غسل کے دوران جوں ہی غسل دینے والی عورت نے مندرجہ بالا الفاظ کہے تو اس کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چپک گیا۔ چپکنے کی قوت اس قدر تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت گھسیٹتی تھی مگر ہاتھ نہ چھوٹتا تھا۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چپکا چکا تھا، بے حد کوشش کے باوجود جدا نہیں ہو رہا تھا۔ تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا مروڑا، غرض جو ممکن تھا کیا، مگر سب بے سود رہا۔ دن گزرا، رات ہوئی، دوسرا دن گزرا، پھر رات ہوئی، سب ویسے ہی تھا۔ میت سے بدبو آنے لگی اور اس کے پاس ٹھہرنا بیٹھنا مشکل
تو حضرت علی سے پوچھا گیا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کون ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بندے خدا، اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ عورت ہے جو اللہ کے لیے نامحرم سے پردہ کرتی ہے۔ اے بندے یاد رکھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو رحمت کا مجسمہ بنایا تاکہ وہ ہر گھر کو اللہ کی رحمت سے بھر دے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اللہ نے ہر عورت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا تاکہ وہ عورت کے دل کی آواز کو سنے اور فوراً اس کی دعا کو قبول کر اللہ کے دربار میں پہنچا دے۔ تاکہ افسوس تو یہ ہے کہ جب ایک عورت بے پردگی اختیار کرے گی، زندگی گزارتی ہے، تو وہ فرشتے اور اللہ کی رحمت عورت سے دور ہو جاتی ہے اور یوں عورت دکھ اور تکلیف کا شکار ہو جاتی ہے۔ اے بندہ خدا یاد رکھنا، کبھی بھی کسی باپردہ عورت کو دل نہ دکھانا، کیونکہ نیک عورت کی بد دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کی رضا بن کر کائنات میں نافذ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے ثابت ہے کہ ایک عورت جب باپردہ حالت میں ہوتی ہے تو وہ اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے، یعنی ایک عورت اس وقت اللہ کے قریب ہوتی ہے جب وہ باپردہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ عورت جو سب سے نزدیک اللہ کے ہوگی وہ عورت ہوگی جو باپردہ ہوگی۔ ناظرین کرام، ایک عورت کا اللہ کے قریب ہونے کا دوسرا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ پردے کی حالت میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ ام حمیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سوچیں اس سے بڑی کوئی اور تمنا یا اس سے بڑی کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اپنے دار میں یعنی اپنے گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے والی نماز سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپ کے جو عورت نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر ہوگی۔ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب یہ بات سنی تو واپس چلی گئیں۔ انہوں نے اپنے گھر کے کونے میں نماز کی جگہ مختص کی، یہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ پھر وہاں ہی نماز پڑھا کرتی تھیں یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئیں۔ ناظرین، ثابت ہوا کہ جب ایک عورت اپنے گھر کے کمرے کے اندر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے تو اس وقت وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے، اور پھر جو وہ مانگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ناظرین ایک مرتبہ عطا کرتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا اے میرے خالق و مالک، مجھے یہ بتا اس وقت یعنی اس موجودہ دور میں تو اس سے سب سے عزیز کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا اے موسیٰ، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے عزیز کون ہے تو جاؤ کنعان کے ایک گاؤں میں، وہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام دیال ہے، وہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں بھی اس اللہ کی عزیز بندی کی زیارت کروں، دیکھو تو آخر وہ ہے کون اور ایسے کون سے عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کو عزیز رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، بڑھتے رہے، اس گاؤں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے، اور اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں اور نہ ہی آنکھیں ہیں نہ ہی کان، صرف ایک زبان ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دل ہی دل میں کہا اے اللہ پاک میرے پروردگار، تو نے اس عورت کو کس نعمت سے نہیں نوازا تو پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کہنے لگے اے موسیٰ تو اللہ کا نبی ہو، اگر اللہ کے لیے یہ نہ کہو کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ کیسے؟ عورت کہنے لگی کہ اے موسیٰ، اگر اللہ مجھے قدم دیتا
اور میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی تو یقیناً گناہ کرتی، لیکن اللہ مجھے عزیز رکھتا ہے، اس لیے اس نے تمام گناہوں سے بچایا۔ اگر وہ مجھے ہاتھ دیتا تو شاید میں اللہ کے مخلوق پر ظلم کرتی، تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بچا لیا۔ اگر آنکھیں دیتا تو شاید کہ میں نامحرم کو دیکھتی، تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بچا لیا۔ سبحان اللہ، کتنی شکر کرنے والی عورت تھی۔ اگر اللہ مجھے کان دیتا تو شاید میں گانا بجانا سنتی، غیبت سنتی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ان گناہوں سے بچا لیا۔ صرف مجھے زبان دی تاکہ میں اس کا شکر ادا کروں، اور اتنا آنکھوں کو منور کیا کہ پھر میں تجھے پہچان سکوں۔ تو ناظرین، یہ سب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اگر اللہ کسی عورت پر کوئی آزمائش ڈالتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس آزمائش پر راضی ہو جائے اور ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لائے، کیونکہ ایسی عورت جو آزمائشوں کے باوجود اللہ کا شکر گزار ہوگی، پھر یہی وہ وقت ہے جب اللہ کے بے حد قریب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کرنا اور بتانا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے۔